آج 23 مارچ ہے، لیکن پہلی مرتبہ دل اتنا اداس ہے کہ آج جو پاکستان کا حال ہوا ہے کہ ہم اتنے اپنے سفر میں اپنی منزل سے کتنا دور نکل کر آ گئے۔ جس سفر کا آغاز ہمارے بزرگوں نے 1940 میں 23 مارچ سے کیا تھا، کیا وقت تھا وہ، کیا وہ جذبہ تھا، جوش تھا، جنون تھا۔ علامہ اقبال کو انتقال ہوئے 2 سال ہو چکے تھے، مگر ان کے حکم پر تمام مسلمان قائد اعظم کی قیادت میں لاہور میں جمع ہوئے۔ یہ فیصلہ کیا گیا کہ جیسے بابے نے ہمیں کہا تھا، ہم اسی طرح ایک ریاست بنائیں گے جو پوری دنیا میں پہلی اسلامی نظریاتی ریاست ہوگی مدینہ منورہ کے بعد۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور قرارداد پاکستان پاس کرنے کے بعد قائد اعظم علامہ اقبال کے مزار پر آئے اور فرمایا کہ آج اگر اقبال زندہ ہوتے تو کتنے خوش ہوتے کہ ہم نے وہی کچھ کیا جس کا ہمیں حکم باب اقبال نے دیا تھا۔ اور کس کمال کی لیڈرشپ اللہ نے ہمیں اس وقت عطا فرمائی تھی۔ قائد اعظم اور ان کے ساتھ ان کی ٹیم، سردار عبدالرب نشتر، ایک سے ایک بڑھ کر لیاقت علی خان۔ ہم نے جب پاکستان جس نظریے پر بنایا تھا وہ وہی تھا جو اقبال نے دیا تھا کہ سبق پھر پڑھ صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ پاکستان was supposed to be the beginning of the renaissance of the Muslims۔ ہمارے عروج کا آغاز ہونا تھا، یہ امت مسلمہ کے احیاء کا آغاز تھا پاکستان، مدینہ طیبہ، لفظ پاکستان کا مطلب۔ اور جب پاکستان بنا اس وقت قائد اعظم کو اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ میرا کام پاکستان بنانے کی حد تک تھا، آئندہ آنے والے وقتوں میں اللہ اس ملک کو، اس قوم کو وہ حکمران لیڈر دے گا کہ جو اس کی تکمیل تک لے کر جائے۔ لیاقت علی خان نے اس کے بعد قرارداد مقاصد پاس کی تھی 2 سال کے بعد، اور وہ قرارداد مقاصد اس نے ہماری سمت طے کر دی تھی۔ پہلا کام پاکستان بنانا تھا، اس سے پہلا کام اس کا نظریہ اور سوچ اور فکر دینی تھی جو بابا اقبال نے دی۔ پھر پاکستان بنانا تھا جو قائد اعظم نے کیا۔ پھر اس کی نظریاتی سمت طے کرنی تھی، ایڈمنسٹریٹو، کہ ہم نے پاکستان کو کس قسم کا کانسٹیٹیوشن، کیسا آئین، کیسی ریاست بنانا ہے، اس کی ساری ڈیفینیشن قرارداد مقاصد میں لیاقت علی خان ہمیں دے کے چلے گئے۔ مگر اس کے بعد یہ قوم اپنا رستہ بھول گئی۔ 1971 میں مشرقی پاکستان ہمارے ہاتھ سے گیا، اور اس کے بعد 2 نسلیں گزر گئی، 50 سال ہو گئے اس بات کو۔ اور آج علامہ اقبال اور قائد اعظم کا پاکستان بننے کے بجائے ہم قومیت، لسانیت، فرقہ واریت اور انتشار میں اس طرح گرفتار ہو چکے ہیں کہ اب اللہ نہ کرے دشمن یہ سمجھ رہا ہے کہ ایک اور سقوط ڈھاکہ ہو سکتا ہے۔ پاکستان کی سیاسی جماعتیں جو علامہ اقبال اور قائد اعظم اور لیاقت علی خان کی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، استغفر اللہ، وہ دنیا کے سب سے ناپاک، پلیت، غدار، حرام خور، شرابی اور زانی لوگ ہیں۔ ممکن نہیں ہے کہ یہ وہ انگریزوں کا نظام جو انگریز غلام قوموں کے لیے چھوڑ کر گیا تھا، 75 سال میں ہم اس کو تبدیل نہیں کر سکے، کیونکہ پاکستان کی کسی سیاسی جماعت کا کبھی بھی کوئی ایجنڈا یہ تھا ہی نہیں کہ ملک کو قرارداد مقاصد کے مطابق ایک اسلامی فلاحی ریاست بنانا ہے۔ یہ سب اسی ناپاک سیکولر پارلیمنٹری ڈیموکریسی اور اینگلو سیکسن لاز کی پوجا کرتے رہے، یہاں تک کہ انگریزی زبان تک کو تبدیل نہیں کیا۔ پاکستان کی ریاستی زبان تک ابھی تک انگریزی ہے۔ انگریز سے اتنی محبت ہے اس کے کتے نہلانے والوں کو۔ تو آج پاکستان کو ہم نے ایسی جگہ پہنچا دیا کہ ہمارے 50 لاکھ شہداء، ہماری وہ ساری رومانوی تاریخ، آج کی نوجوان نسل اس کو جانتی ہی نہیں ہے، بلکہ اس سے متنفر ہو گئی ہے، جبکہ اس کے خلاف بغاوت کرنے پر آ گئی ہے۔ اور قیادت اس کو ایسی ملی کہ شاہینوں کے مسکن میں کتے بیٹھے ہوئے ہیں، چیلے اور گدھ بیٹھے ہوئے ہیں جہاں شاہینوں کو ہونا چاہیے تھا۔ اور وہ اب اس ریاست کو، اب اس قوم کو خاک بازی کا سبق دے رہے ہیں، اس کو غلامی سکھا رہے ہیں، اس کو یہ سکھا رہے ہیں کہ تم نے اس ناپاک اینگلو سیکسن پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں رہتے ہوئے مسلمانوں کی عزت اور آبرو کی حفاظت کرنے کے بجائے اپنی معیشت درست کرنے پر زور دینا ہے، دین و ایمان اور عزت اور آبرو کو فروخت کرنا ہے۔
اور امت کا درد ہم کیوں اٹھائیں, ہمیں اپنی پڑی ہوئی ہے. یہ ذلیل تصورات اس نوجوان نسل کے ذہنوں میں داخل کر دیے گئے ان ناپاک حکمرانوں کی وجہ سے کہ جو قائد اعظم اور علامہ اقبال اور لیاقت علی خان کے مسکن پر آ کے بیٹھ گئے. اس پاکستان پر اللہ کا فضل تھا اور ہے. تمام تر خرابیوں کے باوجود اللہ نے اس پاکستان کو قائم رکھا ہے. تمام تر نقصانات کے باوجود جب دنیا ہر دفعہ یہ سمجھتی تھی کہ یہ ملک نہیں بچے گا, ہم اس سے زیادہ طاقتور ہو کے نکلتے تھے. مگر اب تاریخ کے ہم ایسے مقام پر آ گئے ہیں کہ دوبارہ ہمیں ایک 1947 جیسی قربانی دینی پڑے گی. جہاں ہم راستہ بھول گئے, ہمارا دشمن راستہ نہیں بھولا. ہندوتوا زائنسٹ صہیونی پورے بھارت پر اب قابض ہو چکے ہیں. وہاں 25 کروڑ مسلمانوں کو ذبح کرنے کا پلان ہے. سمجھ میں آتی ہے بات کیوں ہمارے بڑوں نے پاکستان الگ بنایا تھا. اگر وہیں پہ ہوتے تو آج ہمارا حال بھی ان جیسا ہوتا. لیکن اب وہ 7 اکھنڈ بھارت بنانے کے لیے اس پاکستان میں داخل بھی ہونا چاہتا ہے. وقت اب ہمارے پاس نہیں. ہماری جو اشرافیہ, ناپاک اور پلیت اشرافیہ جو اس انگریزوں کے نظام میں رہ کر اس پوری قوم کو گمراہ کر بیٹھی, اب اس کی بھی سزا اور مار کا وقت ہے. یہ مکافات عمل ہیں, بہت سخت ہوتے ہیں. یہ پاکستان, مجھے اس کے مستقبل کے بارے میں کوئی شبہ نہیں ہے. اس پر سایہ خدائے ذوالجلال اور جو تقدیر اس کی بتا دی گئی ہے کہ لیا جائے گا اس سے کام دنیا کی امامت کا, یہ لیا جائے گا. لیکن یہ نسل تبدیل کر دی جائے گی. عراق وہیں پہ ہے, شام وہیں پہ ہے, لیبیا وہیں پہ ہے, سرزمین اس کی وہیں ہے, لیکن وہاں کے لوگوں کو صاف کر دیا گیا. بغداد پہلے بھی کئی دفعہ لوٹا. یہ پاکستانی اللہ کی بہت بڑی مار میں آنے والے ہیں, کیونکہ ان میں سے کوئی بھی توبہ نہیں کرنا چاہتا. روز بروز یہ بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. روز بروز ان کے انتشار میں, ان کے تکبر میں, ان کی خیانت میں اور غداری میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. ان میں سے کوئی بھی اللہ اس کے رسول کی جانب لوٹنا نہیں چاہتا. کوئی ریاستی ادارہ اس وقت سوائے پاک فوج کے ایسا نہیں ہے جو اس ریاست کو کھڑا رکھے ہوئے ہو. پاک فوج میں 1000 خرابیاں ہوں گی, لیکن اللہ نے اگر اس پاکستان کو کھڑا رکھا ہے تو اس پاک فوج کی وجہ سے. پاکستان اور پاک فوج لازم و ملزوم ہے. اسی پاک فوج کو, اس پاکستان کو بنایا ہی اسی لیے گیا تھا کہ اللہ نے یہاں سے غزوہ ہند لڑنا ہے, مشرکوں کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے ایک فوج کو تیار کرنا تھا, اور اسی لیے اس کو ایٹمی طاقت بنایا گیا پوری دنیا کی مخالفت کے باوجود. اللہ نے پاکستان کو پی ٹی آئی کے لیے, پی 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 کے لیے, اور پی ایم ایل این کے لیے, اور مریم کے لیے, اور بلاول کے لیے, اور عمران کے لیے نہیں پیدا کیا تھا. اللہ نے پاکستان کو خلافت اللہ منہاج النبوہ کے لیے پیدا کیا تھا. اللہ نے پاکستان کو غزوہ ہند کے لیے پیدا کیا تھا. اور یہ تقدیر اللہ نافذ کروا کر ہی رہے گا, چاہے اس کے لیے کروڑوں ظالموں اور کمینوں کی سر کیوں نہ کاٹنے پڑے. اسے وہ کاٹے گا, اس کے فیصلے. یہ جب اللہ تعالیٰ کی فطرت کی جب ایک چکی چلنے لگتی ہے تو اس میں ہر کوئی پیسا چلا جاتا ہے. اب پاکستانی قوم ایسے مقام پر آ چکی ہے کہ یا تو پاکستان کی فوج پوری طاقت کا استعمال کرتے ہوئے اس پورے ملک کا نظام تبدیل کر کے یہاں پہ اللہ اس کے رسول کا نظام نافذ کرے, یا پھر انتظار کرے کہ جب اللہ تعالیٰ ہلاکو خان کو ہماری صفوں کے اندر داخل کر دے اور اس ملک کی تسلی سے صفائی ہو, اور اس کے بعد جو بچیں گے پھر وہ اللہ کا دین نافذ کریں گے. اللہ کا دین تو نافذ ہونا ہے, کسی کو پسند آئے یا نہ پسند آئے. یہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی, یہ پارٹیز, یہ سیاسی جماعتیں, یہ سیاسی فرقے, یہ کنجر 3rd کلاس ذلیل حکمران, یہ ان سب سولی بھی چڑھیں گے, ان کے سر بھی کٹیں گے. ان میں سے کوئی بھی آئندہ پاکستان پر حکمرانی نہیں کرے گا. پوری دنیا میں جو اب انتشار اور عالمی نظام تبدیل کیا جا رہا ہے, تباہی مچی جا رہی ہے, پاکستان اس سے بچے گا نہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں اپنی اس تقدیر کو حاصل کریں کہ جو قرارداد پاکستان کے وقت ہمارے بڑوں بزرگوں نے طے کر دی تھی, پھر ہم کو وہ وعدے بھی پورے کرنے پڑیں گے جو اس وقت ہمارے بزرگوں نے اللہ اس کے رسول سے کیے تھے, جو قرارداد مقاصد میں لکھے ہوئے ہیں, جو بابا اقبال چاہتے تھے, جو بابا قائد چاہتے تھے, وہ نہیں جو عمران اور زرداری اور بلاول اور مریم اور حمزہ چاہتے ہیں. اس ناپاک فصل کو کاٹنا پڑے گا, کیونکہ یہ پاکستان اس ناپاک فصل کے ساتھ آگے نہیں جا سکتا, بلکہ یہ عذاب کے مستحق کر لیا ہے انہوں نے اپنے آپ کو. ان کی استغفر اللہ, میں کیا کہوں. تو پوری پاکستانی قوم توبہ کرے. یہ 23 مارچ کا وقت, توبہ کرو اللہ سے, لوٹ جاؤ اس وعدے کی طرف جو تم نے اللہ سے کیا تھا کہ یا اللہ ہمیں اپنی سرزمین دی تو ہم اس پہ اللہ کا دین نافذ کریں گے. یہ کام ریاست کے اداروں کو کرنا ہے, نہ کرے مرضی ہے آپ کی, اللہ تو کروائے گا. پھر ہلاکو خان بھیجے گا, آپ کی بھی صفائی کرائے گا, کروائے گا. آخر میں وہی جو میرے مالک نے اس کی تقدیر لکھ دی ہے.
غزوہ ہند بھی ہونا ہے، خلافت اللہ منہاج النبوہ بھی قائم ہونی ہے، اس پاکستان نے شریعت پر بھی آنا ہے، اور پھر یہاں سے ہم نے پوری دنیا کی قیادت بھی کرنی ہے۔ کسی کو پسند آئے یا نہ پسند آئے، اپنے آپ کو اس تقدیر کا حصہ بنا لے، خیر ہو جائے گی۔ اس میں رکاوٹ ڈالیں گے، رون دیے جائیں گے، اور اللہ رون دے گا۔ یہ میں نہیں آپ کو دھمکیاں دے رہا، میں آپ کو صرف اللہ کی حکمت اور اللہ کے راز آپ کو بتا رہا ہوں، جو ہمیں اللہ نے اپنے اولیاء اور فقراء اور بابوں کے ذریعے ہم تک پہنچائے اور میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ اور یہ سارے بابوں نے کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، 1000 دفعہ بابے یہ بات کر چکے ہیں۔ یہ تقدیر ہماری ہے، اس کا حصہ بن جائے، رکاوٹ نہ ڈالیں۔ اور اگر آپ کو یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے آج کہ پاکستان میں کس سیاسی جماعت کے ساتھ کھڑا ہوں یا پاک فوج کے ساتھ کھڑا ہوں، پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہوں، اس میں خیر ہے۔ فوج کی قیادت تبدیل ہو جاتی ہے، پالیسی تبدیل ہو جاتی ہے، لیکن اس دنیا میں کام اللہ نے اسی ادارے سے لینا ہے۔ انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں غزوہ ہند بھی ہے، ہم ہندوستان کے مسلمانوں کی مدد بھی کریں گے، دہلی بھی لیں گے، کشمیر بھی لیں گے، اور یہی فوج انشاءاللہ جب پلٹے گی تو شام میں عیسیٰ علیہ السلام کو بھی پائے گی اور بیت المقدس شریف بھی آزاد کروائے گی۔ اس تقدیر سے اپنے آپ کو محروم نہ کریں۔ یہ ناپاک پارلیمنٹری جمہوریت اور یہ سیاسی جماعتیں آپ کو جہنم میں گھسیٹ کے لے جا رہی ہیں، ان سے دور رہیں۔ یہ پاکستان ان کے لیے نہیں بنایا گیا تھا۔ ہم اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کرتے ہیں کہ مالک ہم اسی تقدیر پر چلیں گے، اسی تقدیر کو نافذ کرنے کے لیے اپنی جان مال اور عزتیں قربان کریں گے، جس کے وعدے پر ہمارے بزرگوں نے اس پاک سرزمین کو بنایا تھا اور جس مقصد کے لیے آپ نے یہ پاک سرزمین ہمیں دیا تھا۔ یا اللہ ہم کو انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین اور سیدی رسول اللہ کے ساتھ رکھنا۔ ہم بری ہیں ان سیاسی جماعتوں سے اور اس ناپاک نظام سے، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہم اس کی اطاعت کرتے ہیں، نہ ہم اس کی اتباع کرتے ہیں۔ ہم آزاد ہیں اور اللہ اس کے رسول کے غلام ہیں۔ ہر پاکستانی کو آج عہد کی تجدید کرنی ہے۔ ہم نے اس پاکستان کو اللہ اس کے رسول کے حکم پر شریعت کے مطابق اسلامی فلاحی ریاست بنانا ہے۔ یہ پارلیمنٹری جمہوریت، یہ ناپاک سیاسی جماعتیں، یہ اینگلو سیکسن نظام، اس کو پیروں تلے، جاہلیت کے ہیں، ان کو پیروں تلے دفن کرنا پڑے گا۔ اللہ اس پاکستان کا حامی و ناصر ہو، اپنے آپ کو بد نصیب نہ کریں، اپنے آپ کو پاکستان کی تقدیر کے ساتھ رکھیں۔ اس پاکستان کے ساتھ اس کو نقصان پہنچانے والے، اس میں انارکی پھیلانے والے، کسی نے ایک اینٹ بھی اگر اس پاکستان کی نقصان پہنچایا، اس پاکستان کو تکلیف دی، معافی نہیں ہے پھر اس کی۔ حکومتوں کو جو مرضی کہو، پاکستان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تم۔ پاک فوج کو تم گالی نہیں دے سکتے۔ اس پاک فوج کے اوپر بھی اللہ کا اتنا ہی کرم اور فضل ہے جتنا اس پاکستان کے اوپر ہے۔ پاکستان جو مرضی تکلیف دے، آپ پاکستان کو گالی نہیں دیتے، پاک فوج کو بھی گالی مت دو۔ اللہ نے اس فوج سے کام لینے، پالیسیاں تبدیل ہو جاتی ہیں، ادارے کو تباہ نہیں کرو، ورنہ تمہیں دنیا اور آخرت میں کہیں پناہ اور معافی نہیں ملے گی۔ پاکستان زندہ باد۔